آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں. سبسکرائب کیجیے اور ہم آپ کو لیے چلیں گے آپ کی فیوریٹ ویڈیو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خطیب العصر ہونے کا تم ہی اعزاز رکھتے ہو، فقط میں نہیں کہتا زمانہ سارا کہتا ہے، تم فن خطابت کی ہنسی پرواز رکھتے ہو. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وأصلي وأسلم على نبينا المصطفى وعلى آله وصحبه نجوم الهدى وقادة التقى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أكثروا من تلاوة القرآن في بيوتكم فإن البيت الذي لا يقرأ فيه القرآن يقل خيره ويكثر شره ويضيق أهله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: حامل القرآن حامل رأية الإسلام، فمن أكرمه أكرم الله ومن أهانه فعليه لعنة الله، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. آشنا اپنی حقیقت سے ہوئے دہقاں گرا، دانا تو کھیتی بھی تو بارہ بھی تو حاصل بھی تو، آہ کس کی جستجو آوارہ رکھتی ہے تجھے، راہ تو رہرو بھی تو رہبر بھی تو منزل بھی تو، کانپتا ہے دل تیرا اندیشہ طوفان سے کیا، نا خدا تو بحر تو کشتی بھی تو ساحل بھی تو، وائے ناکامی کی تو محتاج ساقی ہو گیا، میں بھی تو مینا بھی تو ساقی بھی تو محفل بھی تو، بے خبر تو جوہر آئینہ ایام ہے، تو زمانے میں خدا کا آخری پیغام ہے. درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضى عدد ما تحب و ترضى. ہاں بھئی، یہ موبائل والوں اپنا موبائل بند کرو. یہ کیا چکر ہے؟ ایک تو یہی مصیبت غلط ہے، تمہارے موبائل دیکھیں گے یا بیان سنیں گے لوگ. اور یہ بڑے جو ہیں تھوڑا سا اور آگے آ جائیں، وہ بیچ میں جگہ ہے تھوڑا پر کر لیں. جتنی دیر آپ شوق سے سنیں گے انشاءاللہ اتنی دیر سناؤں گا. بس مجھے ویسے بھی بہت لمبا سنانے کا شوق نہیں ہے، آپ آگے آ جائیں تھوڑا سا. ہم اپنے باپ کی عمر کے لوگوں سے، چچا کی عمر کے لوگوں سے درخواست کرتے ہیں جو جگہیں ہیں اسے پر کر لیں. یہ بچے تو صرف دیکھنے آئے ہیں کہ جلسہ کیسا ہوتا ہے، سننے نہیں آئے ہیں. سننے تو آپ حضرات آئے ہیں. آگے آ جاؤ بھائی، آگے آ جاؤ. یہ جو جگہ خالی ہے بھر لو. اگر تم میری اتنی بات نہیں سنتے تو کیا گارنٹی ہے کہ آپ میری بات پہ عمل کریں گے؟ اس لیے آگے بڑھ جائیں. جو جگہ خالی ہو پیچھے بیٹھے بھائی آگے بڑھ جاؤ. اور نہیں طبیعت چاہے تو چلے جاؤ باہر. اگر اتنا بھی نہیں ہے تو کم سے کم جو رہے گا وہ سنے گا. تو بھئی جو کھڑے ہیں سامنے وہ بھی آ جائیں. بھئی حضرت والا نے درخواست کی آپ
उस पर अमल करें भाई। काबिल कदर उलमाए किराम और बहुत ही मुअज़्ज़ज़ सामीन एज़ाम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़ति वल जलाल का लाख लाख एहसान और उसका शुक्र है कि उसने हमको और आपको एक ऐसी मजलिस के लिए मुंतखब फरमाया जिस मजलिस की निस्बत ऐसी चीज से जुड़ी हुई है कि उससे बड़ी दुनिया में कोई चीज नहीं है, और उसकी कामयाबी पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़ति वल जलाल, नबी पाक अलैहि सलातु वस्सलाम दोनों गवाह हैं कि जो भी उस निस्बत को अपने साथ ले करके दुनिया में रहेगा तो अल्लाह दुनिया में भी इज्जत देगा, और कल क़यामत के दिन अल्लाह के दरबार में हाजिर होगा अगर वो निस्बत उसके साथ लगी हुई है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे वहां भी कामयाबी और कामरानी से हमकनार करेगा। आज मामूली निस्बत किसी के साथ जुड़ जाए तो अपने आप को कितना बड़ा समझने लगता है। दुनियावी मिसाल अगर देखी जाए कि एक मामूली नेता, एक मामूली सियासतदान से आपके जरा से ताल्लुकात हो जाएं तो आपके पैर जमीन पर नहीं पड़ते कि मेरे फुलां से ताल्लुकात हैं, मेरी फुलां से निस्बत जुड़ी हुई है, और जो लोग उनके साथ रहते हैं महसूस होता है कि उनके पैर आसमान पे पड़े हुए हैं। आज इस मजलिस की निस्बत इतनी अजीम है कि उससे बड़ी कोई निस्बत नहीं हो सकती। वो निस्बत है कुरान मुक़द्दस की निस्बत, जिससे लकड़ी जुड़ जाए तो वो काबिल एहतराम बन जाए, कपड़ा जुड़ जाए तो वो काबिल एहतराम बन जाए, जो भी उससे जुड़े वो काबिल एहतराम बन जाए। आप गौर करें कि आज हमारी आपकी निस्बत कुरान करीम से जुड़ी हुई है, और कुरान करीम वो किताब है जो बराह रास्त अल्लाह का कलाम है, अल्लाह की जात से निकला हुआ है। दीगर तमाम किताबें किताबुल्लाह हैं और कुरान मजीद कलामुल्लाह है, ये हैसियत उसको हासिल है। आप दुनिया में देख लें कि अगर कोई फटा पुराना कपड़ा भी जुज़दान बना दिया जाए और कुरान के साथ उसकी निस्बत जोड़ दी जाए तो वो काबिल एहतराम बन जाता है। वो लकड़ी जिसकी कोई हैसियत नहीं है, लेकिन जिस दिन उसे रेहल बना दिया जाए, कुरान पाक रखने का जरिया बना दिया जाए, वो लकड़ी जो सर्दियों में लोग ताप ले और अलाव में डाल दें, सामने पड़ी हो तो पैर रख के आगे गुजर जाए, लेकिन जिस दिन से रेहल बनती है, कुरान मुक़द्दस के साथ उसकी निस्बत जुड़ती है, उस दिन से वो लकड़ी काबिल एहतराम बन जाती है। कुरान पाक के दोनों तरफ लगने वाला पट्टा, वो दफ्ती जिसकी कोई हैसियत नहीं होती है, अगर पड़ा रहे तो बच्चे उसे पतंग बना लें, रास्ते में पड़ा हो तो उसे कूड़ेदान में डाल दें, और अगर गत्ते की शक्ल में हो तो आदमी अपना सामान निकाल ले तो उसे कूड़ेदान में फेंक दे। वही दफ्ती, वही पट्टा जिस दिन कुरान करीम से जुड़ता है, कुरान करीम के दोनों तरफ इधर और उधर लगाया जाता है, वही दफ्ती है, वही पट्टा है जिसकी कोई हैसियत नहीं थी, लेकिन आज कुरान के साथ उसकी निस्बत जुड़ी तो आप किसी भी आलिम, किसी भी मुफ्ती से दरियाफ्त करेंगे तो हर आदमी बताएगा कि उस दफ्ती को भी बगैर वजू छूना नाजायज है। ये निस्बत का फर्क होता है। निस्बतें जब जुड़ती हैं तो काबिल एहतराम हो ही जाती है। मक्का खाली मक्का था जब तक कुरान करीम की निस्बत नहीं जुड़ी थी। जो हलाए अरब का मरकज था, मदीना यसरिब था, उसे लोग जानते नहीं थे, लेकिन जिस दिन से मदीने के साथ कुरान करीम की निस्बत जुड़ी, मदीना मदीनतुल मुनव्वरा बन गया। यसरिब से दुआएं निकलने लगी, ज़ादहल्लाहु शरफन व आज़मा, लोग दुआ देते हैं मक्के और मदीने को। मक्का खाली मक्का था, जहालत के अलावा कोई चीज नहीं थी, और अगर आप गौर करें तो मक्का के अंदर सारी वो बुराइयां जो समाज में पाई जाती थी
اس کے اندر ملتی تھی۔ یہ کہہ دیا جائے کہ انسانیت دفن ہو چکی تھی، انسانیت کے نام پر جانور بستے تھے، تو شاید یہ غلط نہیں ہوگا۔ زنا ان میں عام تھا، شراب ان میں عام تھی، پشتینی لڑائیاں ان میں عام تھی، تھوڑی سی بات پر وہ آپس میں پشتہا پشت لڑتے رہتے تھے۔ اور سب سے بڑی برائی یہ تھی کہ اس مکے میں اللہ کا سب سے بڑا گھر موجود ہونے کے باوجود قرآن کی آمد سے پہلے ان لوگوں کے ساتھ قرآن کی نسبت جڑنے سے پہلے وہ 360 خداؤں کی پرستش کیا کرتے تھے۔ لیکن جس دن قرآن کریم کی نسبت مکے کے ساتھ گزری اور جڑی، اس دن سے مکہ مکۃ المکرمہ بن گیا۔ اور اگر میں اس سے آگے کہہ دوں تو شاید غلط نہ ہو کہ نبی کریم علیہ السلام کی ذات مبارک 40 سال مکے میں گزری اور بہت صاف ستھری سرکار نے زندگی گزاری، ایسی زندگی جس میں انگلی رکھنے کی کہیں گنجائش نہیں ہے۔ ہر آدمی جانتا ہے کہ ابھی آپ مکے میں صرف محمد ہیں، اس کے علاوہ کوئی حیثیت سماج میں نہیں ہے۔ یقیناً آپ اللہ کے یہاں نبی تھے، حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کے زمین پر پیدا ہونے سے پہلے اور اس انسان کو بنائے جانے سے پہلے اللہ رب العزت والجلال نے 1000 سال پہلے سورہ یاسین کو تلاوت کی اور عرش پہ لکھوایا۔ اس میں تھا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، کہ آپ نبی ہیں۔ حضرت آدم سے 1000 سال پہلے اللہ کہہ رہا ہے آپ نبی ہیں، تو آپ بنائے تو گئے سب سے پہلے نبی، لیکن سماج میں مکے میں اور حالات کے پیش نظر 40 سال تک آپ صرف محمد ہیں۔ آپ کی نیکی اپنی جگہ، آپ کی امانت داری اپنی جگہ، آپ کی ساری خوبیاں اپنی جگہ، کسی کو انگلی رکھنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن بڑے بڑے مسائل آپ سلجھاتے ہیں اور لوگوں کا تصفیہ کراتے ہیں، لڑائی جھگڑے میں آپ حکم بنتے ہیں۔ وہ واقعہ آپ نے سنا ہوگا کعبۃ اللہ کی تعمیر کا، کہ لڑائی رکھی ہوئی تھی، تلواریں نیام سے نکل چکی تھی، لیکن اللہ کے رسول نے پل بھر میں اس معاملے کو یوں حل کر دیا۔ ایک چادر منگائی، حجر اسود اس میں رکھا، لوگوں سے چاروں کونے سرداروں سے پکڑوایا اور دیوار کے قریب لے آئے اور اپنے دست مبارک سے اس پتھر حجر اسود کو اٹھا کر کے کعبۃ اللہ میں نصب کر دیا۔ وہ لڑائی جو ہونے والی تھی معمولی سی، دانش مندی اللہ کے رسول سے سرزد ہوئی اور لڑائی اپنی جگہ ٹل گئی۔ ابھی آپ سماج میں 40 سالہ محمد ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ غار حرا تشریف لے جاتے ہیں، آپ جانتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، لوگوں کی نگاہ میں محترم ہیں، لیکن جس دن آپ کے ساتھ نسبت جڑی، جبریل امین قرآن کریم لے کر کے آئے، غار حرا میں آپ کے پاس پہنچے، اپنے سینے سے لگایا، دبایا اور فرمایا اقرا۔ آپ نے فرمایا ما انا بقاری، میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ دوبارہ جبریل امین نے اور زور سے دبایا، سینے سے چمٹایا اور آپ نے فرمایا اقرا۔ آپ نے کہا ما انا بقاری، میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ پھر تیسری مرتبہ زور سے بھینچا اور دبایا، اور زور سے دبانے کے بعد کہا اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم۔ یہ وہ 5 آیتیں قرآن کریم کی ہیں جو اس روئے زمین پر جبریل امین کے واسطے سے اللہ رب العزت والجلال نے اپنے حبیب کے دل پر اور قلب اطہر پر اتارا۔ اور آج آپ کو قرآن جیسی دولت ملی، ابھی تک سماج میں محمد جانے والے آج قرآن کی نسبت ملی، تو آج محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بن گئے۔ ابھی تک نسبت نہیں جڑی تھی،
آپ نسبت جڑنے تھے، پہلے محمد تھے، قرآن کی نسبت جڑی، آج محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو گئے۔ آپ نے اس پیغام کو سنانا شروع کیا، لوگوں کو قرآن کی تعلیم دینی شروع کی، اور دیکھا آپ نے دیکھتے ہی دیکھتے حالات نے کروٹ بدلی، رخ بدل دیا۔ اے چائے اس کو ہٹاؤ یہاں سے، چلو یہی رہ گیا ہے، جو سن رہا وہ بھی نہ سنے۔ کھڑے ہوئے ہیں وہ اندر آ کر بیٹھ جائیں، بھئی یہ سب برائے مت کرم کرو۔ مجمع کے اندر چائے نہ چلائیں۔ اس بچے کو کس نے چائے پلانے کے لیے کہہ دیا؟ خود بھی نہ سنے، دوسروں کے بھی نہ سننے دے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، میں کہہ رہا تھا کہ اللہ کے رسول کو قرآن ملا تو ابھی محمد تھے، اب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بن گئے، مکہ مکۃ المکرمہ بن گیا۔ اور اس سے بڑی نکتے کی بات بتا دوں میں آپ کو، شاید وہاں تک آپ کی رسائی نہ ہو، قرآن کریم کے ایک حرف پڑھنے سے 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ یہ آپ کو بہت ساری تقریروں میں سنا ہوگا، لیکن جب نسبت قرآن سے جڑتی ہے تو میں آپ کو عجیب بات بتاؤں کہ آپ نے بہت سارے نام سنے ہوں گے قرآن میں، فرعون بھی ہے، حامان بھی ہے، قارون بھی ہے، یہ نام ہے قرآن کریم میں۔ اگر باہر لیے جائیں تو نفرت کی بو آتی ہے۔ فرعون کا نام آئے تو ہر آدمی غصہ ہوتا ہے، اور ایسا شخص جس نے خدائی کا دعویٰ کیا ہو، اللہ کی زمین میں رہتے ہوئے اس کا کھاتا ہو، پیتا ہو، سوتا ہو، جاگتا ہو، اور عیش کے ساتھ زندگی گزارتا ہو، اپنے کو انا ربکم الاعلی کہے، کتنا خراب لگتا ہے۔ حامان آئے تو نفرت لگتی ہے، اور جتنے برے لوگ گزرے ہیں ان کے نام کے ساتھ اگر ابو لہب آئے تو سب سے پہلا وہ شخص ہے جس نے اللہ کے رسول کی اس مجلس میں جو پہلی تبلیغ کی دعوت کی تقریر تھی، اللہ کے رسول نے کہا تھا، لوگوں اگر میں تم سے کہہ دوں تو کیا تم مان جاؤ گے؟ یقین آ جائے گا تم پہ، کوئی تم شک نہ لاؤ گے کہ اس پہاڑ کے پیچھے بہت بڑی فوج ہے، تم پر حملہ کرنے والی ہے۔ تو اللہ کے رسول نے جب یہ بات کہی تو تمام لوگوں نے ایک زبان ہو کر کے کہا تھا، آپ سچے ہیں، سچے تھے، اور کہہ رہے ہیں تو سچ ہے۔ پھر آپ نے کہا، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگوں لا الہ الا اللہ کہہ لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو سب سے پہلے جس شخص نے مخالفت کی، جس نے دشمنی نبھائی، وہ سگا چچا تھا اور کوئی نہیں تھا۔ اس نے کہا، تبا لک یا محمد لہذا جمعتنا، تیرا ناس ہو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نعوذ باللہ من ذلک، تبا لک یا محمد لہذا جمعتنا، اے محمد کیا آپ نے مجھے اسی لیے جمع کیا تھا؟ اپنے پرائے ہو گئے، دوست دشمن ہو گئے۔ وہ ابو لہب، اگر اس کا نام قرآن میں آ جائے، فرعون کا نام آ جائے قرآن میں، حامان کا نام آ جائے، تو قرآن سے نسبت جڑنے کی وجہ سے اگر کوئی شخص تلاوت کر رہا ہے اور تلاوت کرتے کرتے فرعون پڑھتا ہے تو اس فرعون کے پڑھنے سے اس کے نامہ اعمال میں 50 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ ایک دو نہیں، 5 حروف ہیں اور ایک حرف پر 10 نیکی، 5 حروف پر اس فرعون کے نام پر بھی قرآن کے ساتھ اس کی نسبت جڑی تو میرے اور آپ کے نامہ اعمال میں 50 نیکیوں کا اضافہ ہوتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن ملا، آپ نے دعوت دی، لوگوں کو سنایا کہ بھائی اس قرآن سے جڑو، اپنے رشتے مضبوط کرو، اس کے قریب آؤ، اگر اس سے جڑو گے تو تمہاری زندگیاں کامیاب ہوں گی۔ آپ نے دیکھا وہ جو زانی تھے، قاتل تھے، لٹیرے تھے، سماج میں ناسور تھے، اور حد یہ تھی کہ اپنی ماؤں کو وراثت میں مرنے کے بعد باپ کے تقسیم کر لیا کرتے تھے، وہ بھی جب قرآن سے جڑے تو جہلائے عرب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بن گئے۔
وہ جو کل تک جہلائے عرب کہلاتے تھے وہ دانشوران قوم بن گئے، وہ جو دوسروں کے راستے کاٹ دیا کرتے تھے آج وہ دوسروں کے لیے ہادی اور رہبر بن گئے، وہ جو دوسروں کو لوٹ لیا کرتے تھے وہ دوسروں کے مال کے محافظ بن گئے، وہ جو دوسروں کی جانب عصمت کی تار تار کرنے کی نگاہ سے دیکھا کرتے تھے اور دوسروں کی عزتیں تار کیا کرتے تھے، جس دن سے قرآن کی نسبت ملی اس دن سے وہ عزتوں کے محافظ بن گئے۔ یہ قرآن کی نسبت ان کے ساتھ جڑتی گئی اور ان کی زندگیوں میں انقلاب آتا گیا۔ کون سا قرآن؟ یہی جو آج میرے اور آپ کے درمیان ہے، جو ہمیں مسجد تک نہیں پہنچا پاتا، جو ہمیں صبح نماز کے لیے نہیں اٹھا پاتا، جو ہمارے لیے کسی کام نہیں آتا، اب صرف طاقوں میں سجانے کے لیے، رمضان المبارک میں رہنے کے لیے اور صرف قرآن کو تعویذ گھنٹوں کے لیے اور پھوک کی کتاب بنا کر کے ہم نے اس کو رکھ دیا، حالانکہ یہ دستور تھا، منشور تھا، قانون تھا اور لا تھا، اس کی میں چل کے قومیں کامیاب ہوئی تھی اور اب بھی چلیں گی تو کامیاب ہوگی، لیکن ہم نے اسے فتح پوش ڈالا۔ اب تو میرے لیے قرآن آئیڈیل رہا ہی نہیں، اب تو میرے لیے اسوہ رہا ہی نہیں، اب تو میرے لیے نمونہ رہا ہی نہیں، اب تو دوسروں کی ذات، دوسروں کا قوم، دوسرے طریقے، دوسروں کی تہذیب، دوسروں کا کلچر، دوسروں کی ثقافت میرے لیے آئیڈیل اور نمونہ بنتی چلی جا رہی ہے۔ آج میرا نوجوان جو قوم میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے اور صورتحال یہ ہے کہ کسی قوم کا نوجوان سدھر جائے تو اگلی نسلوں میں کامیابی کی دلیل ہوا کرتی ہے۔ آج میرے نوجوان کی صورت دیکھ لو، شکل دیکھ لو، لباس دیکھ لو، طور طریقے دیکھ لو، اس کے قرآن سے رشتہ دیکھ لو، تو آج شاید صورت شکل دیکھ کے کوئی یہ بھی بتانے کے لیے تیار نہیں ہوگا کہ یہ مسلمان ہے۔ یہ آج میرا اور آپ سب کا حال ہے۔ آپ نہیں پڑھیں گے قرآن، اللہ آپ کا محتاج نہیں ہے۔ آپ قرآن کی تلاوت نہیں کریں گے، اللہ کو قرآن کی حفاظت کے لیے آپ کے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ بہت بڑا ہے، اس سے بڑا کوئی نہیں ہے۔ اس نے تو دنیا کا سسٹم یوں بنا دیا ہے کہ اگر آپ غور کریں گے تو دنیا میں کوئی سیکنڈ، کوئی منٹ ایسا رہتا ہی نہیں کہ قرآن اس کا پڑھا نہ جاتا ہو۔ یہ تو محروم القسمت ہم لوگ ہیں کہ ہمیں کبھی تلاوت کرنے کی، کبھی پڑھنے کی توفیق نہیں ملتی۔ میں آپ کو مثال سے سمجھاؤں کہ دنیا کا سب سے کنارے علاقہ ایک ملک ہے جسے فجی کہا جاتا ہے، مشرق کا آخری کونا۔ سب سے پہلے صبح صادق وہاں طلوع ہوتی ہے، اس سے پہلے کہیں صبح نہیں ہوتی، اور اللہ نے یوں دستور اور نظام بنا رکھا ہے دنیا کا کہ وہ دنیا کا حالہ اور یوں گھومتا رہتا ہے، اس میں بتانے کی ضرورت نہیں۔ سب سے پہلے فجر کی نماز فجی میں ہوتی ہے، وہاں مؤذن اذان دیتا ہے اور قرآن کی تلاوت نماز میں شروع ہوتی ہے آگے پیچھے ہو کر کے۔ ابھی فجی ملک میں فجر کا وقت ختم نہیں ہوا رہتا ہے کہ آسٹریلیا اس سے ملا ہوا ہے جزیرہ، وہاں نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ نے وہاں قرآن کی تلاوت کا سسٹم شروع کر رکھا ہے، وہاں تلاوت شروع ہو جاتی ہے۔ ابھی قرآن کی تلاوت فجر میں وہاں ہو رہی ہے کہ فجر کا وقت انڈونیشیا میں شروع ہو جاتا ہے، وہاں نماز ہو رہی ہے۔ انڈونیشیا میں فجر کا وقت نہیں ختم ہوا رہتا کہ ملیشیا میں شروع ہو جاتا ہے، اور ملیشیا میں نماز ہو رہی ہے اور قرآن کی تلاوت چل رہی ہے، ابھی وہاں ختم نہیں ہوا کہ بنگلہ دیش میں شروع ہو جاتا ہے، اور بنگلہ دیش کا وقت ختم نہیں ہوتا کہ ہمارے ملک میں شروع ہو جاتا ہے، اس ہندوستان میں۔ اور وقت کے تاخیر اور تقدیم کی وجہ سے بنگال میں پون گھنٹہ پہلے فجر کا وقت شروع ہوتا ہے تقریباً، اور ہمارے ہاں پون گھنٹہ بعد۔ تو اب اس طریقے سے اللہ تعالیٰ قرآن کے نظام اور تلاوت کو چلاتا رہتا ہے، پھر پڑوسی ملک میں شروع ہوتا ہے۔ پاکستان میں فجر کی نماز